أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا سورہ طلاق آیات 11 اور 12۔ آج بھی خطبے کے آغاز میں دو اجتماعات کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک لجنہ اماء اللہ سنگاپور کا 7واں سالانہ اجتماع 4 دسمبر کو یعنی کل منعقد ہو رہا ہے اور ایک ہی دن جاری رہے گا۔ دوسرا مجلس انصار اللہ ساؤتھ ریجن USA کا سالانہ اجتماع کل اور پرسوں یعنی 4 اور 5 دسمبر کو منعقد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں اجتماعات کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور احمدیت کے سامنے جو نئی صدی کے نئے تقاضے ابھر رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اجتماعات کو خصوصیت سے ان نئے تقاضوں کے پیش نظر ترتیب دیا کریں، کیونکہ جیسا کہ میں آج کل خطبات میں ذکر کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ
نئی قومیں احمدیت میں داخل ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ان کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ تسبیح کی ضرورت ہے اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اور تسبیح اور استغفار کا تعلق ذکر الہی سے ہی ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم نے مختلف جگہ مختلف صورتوں میں باندھا ہے، لیکن تسبیح بھی ایک ذکر ہے اور استغفار کی قبولیت بھی ذکر پر مبنی ہے۔ اہل ذکر کا استغفار زیادہ قبول ہوتا ہے، اور جو ذکر سے عاری ہوں ان کے استغفار کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ بس ذکر الہی پر جیسا کہ سنت سے ثابت ہے زور دیں، اور ذکر الہی میں چونکہ اول نماز ہے، اس لیے نماز کے قیام کی کوشش کریں، اور نماز کے قیام کی کوشش میں نماز با ترجمہ سکھانا، نماز کے آداب سکھانا، نماز پر قائم کر دینا، نماز با جماعت کی عادت ڈالنا، اس کے تمام لوازمات سے آگاہ کرنا، یہ سارے امور ہیں۔ بس ایک روزہ اجتماع میں جس حد تک بھی ممکن ہے اس کی کوشش کر دیکھیں، مگر ایک روز میں یہ کام ہونے والے نہیں ہیں۔ قیام نماز کا تعلق تو ساری زندگی سے ہے، آغاز سے آخر تک نماز کے قیام کی کوشش میں ہی مومن کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ بس ایک روزہ اجتماع میں ان کو کچھ سبق تو آپ دیں گے، وہ ضرور دیں، لیکن اجتماع کے بعد کی مسلسل نگرانی یہ ہے سب سے اہم بات۔ اگر اجتماع کو آپ بیج بونے کا دن قرار دے لیں اور بیج بو کر اس سے غافل ہو جائیں تو اس بیج سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ پھوٹے بھی تو اس کے چگنے والے اگر وہ چگنے والے اس کو نہ بھی چگیں اور وہ پھوٹ جائے تو پھوٹنے کے بعد مختلف جانور اس کو چر جاتے ہیں، بغیر پانی کے بعض سوکھ کے مر جاتا ہے۔ بس اس بیج کا پھوٹنا جس کا نگران کوئی نہ ہو، ایسا ہی ہے جیسے کسی کی قسمت پھوٹ جائے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اجتماعات بھی بیج بونے کا دن ہیں۔ ان دنوں میں اچھے نیکی کے بیج بوئیں اور پھر ان بیجوں کی نگرانی کریں، کیسے پھوٹتے ہیں اور پھر ان کی کیسی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے، کیا کیا محنت ان پر کرنی پڑتی ہے۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سارے سال کے تربیت کے پروگرام بنائیں۔ بس ہر اجتماع کے بعد ایک فالو اپ پروگرام بھی ہونا چاہیے، یعنی اجتماع میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی مسلسل نگرانی کہ وہ کس حد تک لوگوں نے یاد رکھا، کس حد تک اس سے استفادہ کیا، کس حد تک بعد میں واقعہ ہونے والے اعمال کی طرف ان کی توجہ ہوئی یا نہ ہوئی۔ یہ جو میں نے بیان کیا بعد میں واقع ہونے والے اعمال، یہ ایک مشکل سا لفظ ہے، اس محاورہ بن گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک مضمون ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر اجتماع کے بعد کچھ نیکیاں دل میں جنم لیتی ہیں، کچھ نیک تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، نیک ارادے لے کر لوگ واپس لوٹا کرتے ہیں۔ وہ سب بیکار جاتے ہیں اگر بعد میں کوئی اعمال واقعہ نہ ہو، اعمال ان کا تتبع نہ کریں، ان سے تعلق رکھنے والے اعمال ظاہر نہ ہونے شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے کہا بعد میں واقع ہونے والے اعمال، اس سے مراد یہ تھی کہ ہر اجتماع کے وقت جو نیک ارادے دل میں پیدا ہوتے ہیں، نئی تمنائیں، نئی امنگیں کروٹیں لیتی ہیں، ان کا پیدا ہونا اور ان کا دل میں ایک ہنگامہ پیدا کر دینا محض جذباتی چیز ہوگا اگر اس کے بعد نیک اعمال ان کے نتیجے میں پیدا نہ ہوں اور وہ مستقلاً آپ کی زندگی کا حصہ نہ بن جائیں۔ بس اجتماع بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اجتماع اگر وہیں ختم ہو جائیں جہاں ان کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر بالکل ایک بیکار کوشش ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ بس جو بھی آپ نے پروگرام ان اجتماعات میں رکھے ہیں، لجنہ کے ہوں یا انصار اللہ کے، بعد میں ان کی نگرانی کریں، ساتھ ساتھ چلیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب آپ کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اس بچے کو دریا میں بہا دو اور خوف نہ کرو،
اتنا ہی کافی بظاہر اتنا ہی کافی ہونا چاہیے تھا. خدا نے کہہ دیا خوف نہ کرو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت تھی کہ اس کی نگرانی کرو، اس کی پیروی کرو. چنانچہ حضرت موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی رہی ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ صندوق جس میں یہ بچہ بند ہے اس سے کیا ہوتا ہے، کون اس کو پکڑتا ہے، یا کیا واقعہ رونما ہوتا ہے. اور وہی تتبع تھا جس نے بعد میں جا کر اور بابرکت صورتیں اختیار کر لیں. بس ساتھ ساتھ جا کر دیکھنا یہ ذمہ داروں کا روزمرہ کا پیشہ ہے. پانی چھوڑتے ہیں کھیت کے لیے، کھالے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس نالی کے ساتھ ساتھ جس میں پانی جاتا ہے، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں کوئی سوراخ تو نہیں ہے. اور پھر جب کھیت تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے پھر بھی کئی دفعہ اس کھیت کے چکر مارتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے ٹوٹ تو نہیں گیا، کہیں زیادہ تو نہیں آ رہا، کہیں کم تو نہیں رہ گیا. بس قرآن کریم نے جو تربیت کے رنگ ہمیں سکھائے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. اس پہلو سے اجتماع تو ایک آغاز ہے، بس جس کو آپ اختتام کہتے ہیں وہ اختتام نہیں ہے، وہ آغاز ہے. اور آغاز کے بعد پھر سارا سال اگلے اجتماع تک یہ مسلسل محنتیں جاری رہنی چاہیے. اب اصل مضمون کی طرف، یعنی ذکر الہی کے مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے، یعنی ان آیات کریمہ کے حوالے سے واپس آتے ہوئے جن کی میں نے تلاوت کی ہے، میں ایک اور بات کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں جس کا تعلق لجنہ ماء اللہ سے ہے. گزشتہ ایک خطبے میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنی شادی بیاہ وغیرہ کے مواقع پر ایسی رسومات میں مبتلا نہ ہوں جو احمدیوں کو زیب نہیں دیتی. اور ایک دفعہ یہ رسومات آپ کی تقریبات میں راہ پا گئیں تو پھر یہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے چمٹ جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی، اور پھر آپ ان کا کوئی علاج نہیں کر سکیں گی. بعض مثالیں میں نے دی تھیں اور بعض نصیحتیں کی تھیں. اس سلسلے میں ایک لجنہ کی طرف سے ایک معین سوال میرے سامنے رکھا گیا ہے. وہ صدر لجنہ لکھتی ہیں ایک جگہ کی کہ لاہور میں، کراچی میں اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اب روزمرہ یہ رواج بن گیا ہے کہ بیاہ شادی کے مواقع پر ہوٹلوں سے ٹھیکے کیے جاتے ہیں، اور ہوٹلوں کے بیرے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی انتظام سنبھالتے، اور ان کو کئی دفعہ اندر داخل ہونا پڑتا ہے، بعض دفعہ برتن لگانے کے لیے، بعض دفعہ دیکھنے کے لیے اور کسی کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں. غرض کہ ان کا آنا جانا تو رہتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بعض خواتین نے اس خطبے سے یہ تاثر لیا ہے کہ آئندہ اگر ایسا واقعہ کہیں ہوا تو وہ مخلصین جن تک میری یہ آواز پہنچی ہے کہ قرآنی تعلیم کے پیش نظر ایسی جگہوں سے جہاں خدا تعالیٰ کے احکامات کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اٹھ کر آ جایا کریں. وہ لکھتی ہیں کہ بعض ایسی خواتین نے یہ مطلب لیا ہے کہ اگر کوئی ہوٹل کا بیرا کبھی اندر آیا تو اس وقت بھی سب کا فرض ہے کہ پھر وہ اٹھ کر باہر چلی جائیں. جہاں تک سب کے فرض کا تعلق ہے، یہ فرض تو ہر شخص کے اوپر مختلف شکل میں عمل دکھائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قائم کردہ محرمات ہیں ان کے خلاف ہے کہ نہیں، بعض صورتوں میں تو واضح ہوا کرتا ہے، بعض صورتوں میں متشابہات سے تعلق رکھتا ہے. یعنی بعض خواتین جن کا اپنا اخلاقی معیار بہت بلند ہے، بعض دفعہ وہ چھوٹی باتوں پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ یہ مکروہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. بعض ایسی خواتین ہیں جو روزمرہ کے معاشرے اور تمدن میں حصہ لینے کے نتیجے میں اتنا دور ہٹ چکی ہوتی ہیں کہ اسلامی معاشرے کا صحیح تصور ان کے ذہن میں نہیں رہتا.
اسلامی تمدن سے بھی پوری واقفیت ان کو نہیں رہتی۔ چنانچہ بعض باتیں جو معیوب ہیں وہ ان کو معیوب دکھائی نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہیں کچھ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے، ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں پرانے زمانے کی عورتیں بن کے بیٹھی رہیں۔ تو ان دو قسموں کی عورتوں کے درمیان مختلف قسم کے منازل ہیں، کوئی ایک طرف مائل ہے، کوئی دوسری طرف مائل ہے، کوئی ایک انتہا کی طرف ہے، کوئی دوسری انتہا کی طرف ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہر ایک کا رد عمل ایک نہیں ہوگا، ہر چیز پر ہر ایک کا اپنا ایک رد عمل ہوگا۔ ایک چیز تو میں پھر دوبارہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ رد عمل اس طرح نہ دکھائیں کہ وہ تقریب بالکل برباد ہو کے رہ جائے، اور جو غیر ہیں ان پر بھی یہ اثر پڑے کہ ان کا بائیکاٹ ہو گیا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا ہے، خوشی کے موقع پر ایک غم کی تقریب بن جائے، یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم دل شکنی جو ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ بعض دفعہ ایک معیوب بات کا اظہار کرنا کے متعلق اظہار کرنا پڑتا ہے، ایک ناپسندیدگی بغیر بیان کے صرف اداؤں سے تو نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیان بھی ضروری ہوتا ہے، اس سے کچھ دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ اگر زبان سے کام لیے بغیر بات ہو جائے اور اس طرح کسی کی دل شکنی نہ ہو تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی طریق اختیار فرمایا کرتے تھے۔ بس عبسہ و تولیٰ والے واقعہ میں یہی پاک نمونہ آپ سے ظاہر ہوا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسی قبیلے کے سردار سے محو گفتگو تھے، تبلیغ ہو رہی تھی، اس کو سمجھا رہے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے اندھے تھے مگر دل کے بینا، وہ حاضر ہوئے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہے اور کس طرح مصروف ہیں۔ انہوں نے ایک دو بار دخل دیا اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن ماتھے پر بل پڑ گئے، اور یہ ناپسندیدگی کا اظہار کم سے کم ضروری اظہار تھا اس مہمان کو بتانے کے لیے کہ تمہاری عزت افزائی کی خاطر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری باتوں میں کوئی مخل ہو، لیکن اس نیک صحابی کی دلداری کی خاطر اس رنگ میں اظہار فرمایا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ مجھ سے میرے کسی فعل سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی باریک مضمون ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں نہ سمجھایا؟ اصل بات یہ ہے کہ عشاق جب اپنے محبوب کے پاس پہنچتے ہیں تو اس قسم کی رسم و رواج کے پابند نہیں رہا کرتے جن کو ہم آداب کی رسم و رواج کہتے ہیں۔ ایک عاشق تھا، ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا رہنے والا وجود، جو ذکر الہی سے متعلق اور دین سے متعلق معلومات لینے کے لیے یہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی اس ادا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں فرمانا چاہتے تھے، آئندہ بھی اس سے اسی قسم کی اداؤں کی توقع تھی، اسی قسم کے طرز عمل کی توقع تھی۔ لیکن جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو آپ کے سامنے محو گفتگو تھا، اس کو صرف اتنا بتانا کافی تھا کہ تم برا نہ منانا، میں ایک قسم کی معذرت تم سے کرتا ہوں۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آداب سیکھیں تو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں تعلقات کی باریک در باریک راہیں بھی دکھائی دینے لگیں گی، اور پتہ چلے گا کہ کس موقع پر کیا طرز اختیار کرنی چاہیے۔ بس ایک نصیحت یہ ہے کہ حتی المقدور ایسے موقعوں پر عقل سے کام لیا کریں، اور ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہونے دیں جس سے میزبان کے دل کو دکھ پہنچے۔
مثلاً جب یہ ایسے آثار ہوں تو پہلے پتہ لگ جایا کرتا ہے. جہاں پہ بے پردگی کے سامان ہوں وہاں عین وقت پر تو نہیں پتہ چلا کرتا. اس وقت علیحدگی میں صاحب خانہ کو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم پردہ دار لوگ ہیں, ہم سے یہ نہ کریں, یہ ہماری روایات کے خلاف ہے, ہم پسند نہیں کرتے کہ یہ بد راہیں ہمارے معاشرے میں راپ آ جائیں. یہ سمجھانا ہی اول تو بہت حد تک کافی ہو جائے گا. اور اگر اس کے باوجود کوئی نہ سمجھے تو پھر معذرت سے ان سے جدا ہونا اگر ان کی دل آزاری کا موجب بنتا بھی ہے تو قصور پھر جدا ہونے والے کا نہیں ہے. اس نے ادب اور احترام سے علیحدگی میں بات کر لی ہے, اور یہ نہیں کہ انتظار کیا جب تقریب شروع ہو گئی تو ایک دم جمگھٹا کر کے کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے جس طرح اسمبلیوں میں واک آؤٹ ہوتے ہیں. یہ ہرگز میں نے نہیں کہا. ایک تہذیب ہے, ایک سلیقہ ہے, اور وہ سلیقہ قرآن کریم نے یہ سکھایا ہے کہ اس کے بعد مستقل تعلقات منقطع نہیں کرنے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک یہ بات ہو مجلس میں اس وقت تک اٹھ کے باہر رہو, جب وہ بات ختم ہو جائے تو پھر واپس آؤ. اگر آپ نے جدائی کی طرز ایسی اختیار کی جس سے دل شکنی ہو, دل آزاری ہو, تو آپ چاہیں گے بھی تو دوبارہ آپ کو اپنے گھروں میں گھسنے کون دے گا؟ بس طرز میں حسن ادا چاہیے, ایسی طرز سے جدائی ہو کہ دوسرا مجبوری سمجھے اور آپ سے اس کے تعلقات منقطع نہ ہوں. دوسرا پہلو ہے کہ بیروں والا جو رواج پر چل پڑا ہے اس کے متعلق میں کیا مشورہ دیتا ہوں یا کیا نصیحت کرتا ہوں. افسوس ہے کہ ہمارے بعض تیسری دنیا کے ملک پہلی دنیا کے ملکوں سے بعض باتیں سیکھتے ہیں اور ان سے زیادہ ہی کچھ آزاد خیال ہوتے چلے جاتے ہیں, اور وہ باتیں جو ان ملکوں میں رہ کر احمدی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر دوبر ہو جاتی ہیں. یہاں بھی تو خواتین بستی ہیں, یہاں بھی تو شادیاں ہوتی ہیں, اور انگلستان میں گواہ ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ شاید ہی کبھی کوئی شکایت کا موقع پیدا ہوا ہو. یہاں خواتین میں خود کام کرتی ہیں اور مردوں کو بیچ میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتی. تو ایک آزاد ملک اور آزاد ملکوں کی صف اول میں کھڑے ہوئے ملک میں رہنے والی احمدی خواتین اگر ان اقدار کی حفاظت کر سکتی ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں لاہور ہو یا کراچی ہو وہاں کس طرح اتنے زیادہ ایڈوانس لوگ ہو گئے ہیں کہ ان قدروں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے. کوئی حکم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یا حکومت کا کہ جب شادی ہو تو ضرور بیروں سے خدمت لو. یہاں میری بچی کی بھی شادی ہوئی تھی, اور بھی شادیاں ہوتی ہیں, اور جو احمدیت کو وقار عمل نے آداب سکھائے ہیں وہ ان موقعوں پر ہمارے کام آتے ہیں. اور یہ روح بڑی خدا کے فضل سے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ انگلستان کی جماعت میں پائی جاتی ہے کہ جہاں کسی بھائی کو کوئی ضرورت پڑے اجتماعی خدمت کی, وہاں مردوں کی ضرورت ہو تو مرد اجتماعی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, عورتوں کی ضرورت ہو تو عورتیں اجتماعی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں. یہاں تو کھانے بھی خود پکاتے ہیں, اور اللہ ماشاء اللہ بعض دفعہ ہوٹلوں سے بھی پکوا لیتے ہیں, لیکن خود پکاتے ہیں, خود میزیں لگاتے, خود کرسیاں لگاتے, اس کے بعد برتنوں کی صفائی خود کرتے. تو اتنے بڑے کام اگر یہاں ہو سکتے ہیں تو پاکستان کی لجنہ کیوں محروم رہ جاتی ہے, کیوں اس کو توفیق نہیں کہ ایسے کام خود کر سکے. بس بیاہ شادیوں کے موقع پر لجنہ کے معاملات ہوں تو یعنی عورتوں کے معاملات ہوں تو لجنہ کو مستعدی اور اخلاص کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے. مردوں کے معاملات ہوں تو انصار اور خدام کو یہ کام سنبھالنے چاہیے. ہم نے ان کو نمونے دینے ہیں, ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ اسلامی معاشرہ بعض اقدار کے ساتھ وابستہ ہے. ان اقدار کی حفاظت تم نہیں کر سکتے تو ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ان اقدار کی حفاظت کی جاتی ہے. بس مشورہ تو یہی ہے کہ اس طریق کو وہاں بھی اختیار کریں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد کھانا لے کر آتے ہیں تو بیچ میں یعنی
औरतों के खाने के बड़े वसी हॉल और मर्दों के आने के जगह के इनके दरमियान एक छोटा सा कमरा, बाज़ दफ़ा क़नातों की सूरत में, बाज़ दफ़ा दूसरा वैसे ही कमरा इस गरज के लिए वक्फ़ किया जाता है कि जब मर्द आएँ खाना लेकर तो वहाँ औरतें ना हों, वो खाना के बर्तन ज़रूरत की चीज़ें सारी उस कमरे में मेज़ों पर लगा दें, वो रुखसत हो जाएं तो औरतें आएँ और संभालें और अपनी आके खिदमत, अपनी बहनों की खिदमत खुद करें। जो मेरी बच्ची की शादी हुई थी उसमें चूँकि ज़्यादा थे मेहमान, इसलिए हमने यही तरीक़ा इख्तियार किया था और कोई दिक्कत नहीं हुई। और मेरे घर की बच्चियां भी खिदमत में शामिल थीं और वो लुत्फ़ उठा रही थीं। उन्होंने मुझे बल्कि बाद में कहा, हमारे ख़ानदान की जितनी बच्चियां मौजूद थीं, कि जो मज़ा खिदमत वाली दावत में आया है वैसा पहले कभी नहीं आया। तो कोई हर्ज नहीं है, नामुमकिन बातें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई दूसरा तरीक़ भी इख्तियार करता है तो एक आखिरी एहतियात ज़रूर उसे करनी चाहिए कि जब बहरों को अंदर बुलाना हो तो पहले ऐलान किया जाए। यहाँ बाज़ दफ़ा जब दुआ के लिए मुझे ख़वातीन शादी के मौके पर दावत देती हैं कि खड़े खड़े आकर यहाँ ख़वातीन में भी आके दुआ करवा जाएं, बच्ची को देख लें, तो उनके मेरे साथ उनके बच्ची के और बच्चे के दोनों के रिश्तेदार भी बाज़ दफ़ा अंदर दाखिल होते हैं। वो ना भी हों तब भी ताकीदन मैं जाने से पहले मुंतज़िमात से कहता हूँ कि पहले ऐलान करवाएं। कई किस्म की ख़वातीन हैं, अहमदी भी हैं, गैर अहमदी भी हैं, बाज़ पर्दे में ज़्यादा पक्की हैं, बाज़ों के पर्दे के मेयार मुख्तलिफ हैं। और वैसे भी खाने में बैठे हुए इंसान अगर किसी से पर्दा ना भी करे तब भी दुपट्टे सिरके हुए होते हैं। ऐसी हालत में ख़वातीन बैठी होती हैं कि मुनासिब नहीं कि मर्द इस हालत में उनको देखें। तो ऐलान करवाएं, और जब ऐलान हो जाता है और कुछ वक्फा मिलता है कि जिन औरतों ने अपने आप को संभालना है, दुरुस्त करना है, वो कर लें, तो फिर हम अंदर जाया करते हैं। तो इस तरह अगर बैरों को अंदर दाखिल करने से पहले ऐलान हो कि वो ख़वातीन जो पर्दा करना चाहती हैं या अपने आप को वैसे संभालना चाहती हैं वो कर लें, ताकि बैरे आकर खाना रख कर वापस चले जाएंगे या किसी काम की गरज से आएंगे और काम करके वापस चले जाएंगे। तो ये कम से कम ज़रूरी हिदायत है जिस पर अमल करना चाहिए। लजना इमाइल्ला सिंगापुर और इसी तरह इंडोनेशिया के लिए भी ये हिदायत है कि इन अक़दार को अपने यहाँ राइज करने की कोशिश करें। इन मुल्कों में इल्ला माशा अल्लाह पर्दे का रिवाज बहुत कम है, और चूँकि अक्सर औरतें सिंगापुर में मसलन बाहर मुख्तलिफ़ कामों में हिस्सा लेती हैं, इसलिए उनके लिए उस तरह एहतियात के साथ अपने आप को पर्दे में मुक़य्यद रखना मुमकिन नहीं है जिस तरह बाज़ निस्बतन गरीब मुल्कों में मुमकिन होता है। तो उनको मेरी नसीहत ये है कि अहमदी अक़दार तो यूनिवर्सल हैं, यानी इस्लामी अक़दार ऐसी नहीं है जिनका किसी सिर्फ एक मुल्क से ताल्लुक़ हो। जहाँ तक पर्दे की रूह का ताल्लुक़ है उसकी हिफाजत दुनिया के हर मुल्क में मुमकिन है। अगर ऐसा ना हो तो फिर इस्लाम एक पुराने ज़माने का एक मतरूक मज़हब समझा जाएगा। इस्लाम हर ज़माने के लिए है, हर मुल्क के लिए है। इसके अहकामात में कोई ऐसी सख्ती और तंग नज़री नहीं है जिसके नतीजे में बाज़ मुल्कों में इस पर अमल ही ना हो सके। बस इस्लाम ने जहाँ भी हमें आदाब सिखाए हैं वहाँ मुख्तलिफ़ हालतों के से ताल्लुक़ रखने वाले अहकामात हैं, और एक बड़ा वसी स्पेक्ट्रम है, यानी एक वसी दायरे में उसूल के ताबे ये बताया जाता है कि ये हो तो यूँ कर लो, ये हो तो यूँ कर लो, यहाँ तक कि आखिरी सूरत में उसकी रूह कैसे कायम रखी जा सकती है। अब इबादतों को देखें, इबादतें फ़र्ज़ हैं, 5 वक्त मस्जिद में जाना मर्दों के लिए फ़र्ज़ है, लेकिन मुख्तलिफ़ हालतों में मुख्तलिफ़ नरमी के सलूक भी कुरान करीम में मिलते हैं, अहादीस में बयान हुए हैं, और ज़िंदगी
عبادت کے ساتھ ساتھ بھی آسان کر دی گئی ہے، یعنی عبادتوں کو مشکل بنا کے نہیں دکھایا گیا بلکہ ہر حالت کے مطابق ان کو آسان فرما دیا گیا ہے۔ بس پردے میں بھی ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اس پر میں مختلف وقتوں میں روشنی ڈال چکا ہوں، ان سب باتوں کو اب میں دہرا تو نہیں سکتا، لیکن وہ موجود ہیں کیسٹس کی صورت میں، چھپے ہوئے مضامین کی صورت میں۔ خواتین ان کو دیکھیں اور پڑھیں اور غور کریں، اور جہاں تک اسلام نے ایک وسیع دائرہ کھینچا ہے اس دائرے کے اندر رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ باہر نکلیں گی تو ان کو نقصان پہنچے گا۔ بس انڈونیشیا ہو یا سنگاپور ہو یا افریقہ کے ممالک ہوں جہاں پردے کے مختلف رنگ رائج ہیں، ان کو اسلامی پردے کی روح سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے، اور وہ روح ایسی نہیں ہے جو دکھائی نہ دے۔ برقع تو دکھائی دیتا ہے، لیکن برقع نہ بھی ہو تو روح دکھائی دیتی ہے۔ وہ عورت جو دل کی پردہ دار ہے، اس عورت کی ادائیں نظر آ جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ ناممکن ہے کہ کوئی بھٹکی نظر اس عورت پر پڑے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ عورت اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہے، بس یہ کم سے کم روح ہے جس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور ایسے ممالک جہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں وہاں اس روح کو زیادہ خطرات درپیش ہیں، کیونکہ جہاں پردے اٹھ چکے ہیں وہاں تھوڑا سا بھی انسان کوشش کرے تو پردے کی اسلامی روح کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ جہاں سے پردے اٹھ رہے ہوں وہاں نفسیاتی بیماریاں قوم کے دل میں جگہ لے لیا کرتی ہیں۔ وہاں ذرا سا بھی پردہ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے کسی عورت کو اگلے زمانے کی چیز دکھائے گا، اور شرم نیکی سے نہیں بلکہ بدی سے آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اگلی نسلیں اور بھی زیادہ آگے قدم بڑھاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں تھوڑی سی چھٹی ملی ہے تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور تیزی کے ساتھ اسلامی اقدار کی طرف پیٹھ پھیرتی ہوئی ہماری بچیاں غیر اسلامی اقدار کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ بس پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ ایسے ممالک میں جہاں پہلے بڑی شدت کے ساتھ پردے رائج تھے، اب بعض نئے تقاضوں کے پیش نظر ویسی سختی نہیں ہو سکتی، وہاں روح کی حفاظت اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ ضروری ہے، اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ ضروری ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی مزید وسوسے دلوں میں پیدا نہیں ہوں گے۔ جو میں نے بیان کرنا تھا کر دیا۔ توفیق تو اللہ ہی دے گا، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو میں باتیں کہتا ہوں لفظ کے چکر میں نہ پڑیں، اس کی روح کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو ذہن نشین کریں، اور دل سے ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دو آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ یہ ہے: اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت ہی شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہاں ان سے کیا مراد ہے؟ ان کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے، اور وہ ایک لمبا ذکر ہے، اس لیے میں نے اس آیت کی یہاں تلاوت نہیں کی۔ وہ قومیں مراد ہیں، وہ بستیاں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب اور اپنی طرف آنے والے رسولوں کی اطاعت سے روگردانی کی، ان کی نافرمانی کی، اور پھر وہ کس حال کو پہنچے اس کا ذکر پہلی آیت میں ملتا ہے۔ یہ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی یہاں سے شروع ہوتی ہے: اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اے اولی الالباب اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں اولی الالباب سے خصوصیت سے وہی اولی الالباب مراد ہیں جن کی تعریف قرآن کریم کی میں دوسری جگہ اہل ذکر کے طور پر کی گئی ہے۔ اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اولی الالباب، وہ صاحب عقل لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ
उसी मजमून को निभाते हुए इस आयत करीमा में भी ज़िक्र ही के ऊपर ये ज़िक्र ही के मजमून को खोल कर हमारे सामने पेश फरमाया गया है। उलुल अलबाब की तारीफ़ ये है, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, क़द, और मुखातब वो हैं, फरमाता है या उलिल अलबाब, ए उलिल अलबाब, यानी वो लोग जो ईमान लाए हो, क़द अंज़ल अल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ज़िक्र उतारा है, रसूलन, जो रसूल है, यतलू अलैकुम आयातिल्लाह है, तुम पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाता है, मुबय्यनात लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू, खुली खुली रोशन आयात हैं, लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ताकि वो लोग जो ईमान ले आए हैं और नेक अमल किए हैं उनको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए। वमन युमिन बिल्लाहि व यामल सालिहन, बस जो भी अल्लाह पर ईमान लाए और अमल साले करे, युदखिल हो जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, उनको अल्लाह ताला ऐसी जन्नात में, ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फ़ीहा अबदा, उनमें वो हमेशा रहेंगे। क़द अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक गैर मामूली शान का रिज़्क़ बना रखा है, तैयार फरमा रखा है। यानी अज़ाबन शदीदन के मुकाबल पर ये अंजाम है उन लोगों का। बाद लोगों के लिए आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन, और उनके बाद लोगों के लिए फरमाया है क़द अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा, खुदा ताला ने उसके लिए, ऐसे नेक बंदे के लिए एक गैर मामूली शान का रिज़्क़ तैयार कर रखा है। अब यहाँ जो ज़िक्र का मज़मून है उसे एक वजूद की सूरत में पेश फरमाया गया है, और वो वजूद हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप तो ज़ाकिर थे, मुज़क्किर थे, खुदा को याद रखने वाले और लोगों को खुदा की याद कराने वाले। तो दरअसल ज़िक्र लफ्ज़ के अंदर ये दोनों मफ़हूम उस वक्त शामिल होते हैं अगर कोई शख्स इन दोनों बातों में सबसे आला और अरफा मकाम तक जा पहुँचे। कोई शख्स अल्लाह का ज़िक्र इस तरह करे और इस कसरत से करे कि उसके वजूद में और ज़िक्र में फ़र्क बाकी न रहे, यानी ज़ाकिर ज़िक्र बन जाए, तो ऐसे मौके पर इससे बड़ी तारीफ़ मुमकिन नहीं कि उसे ज़िक्र कह दिया जाए। कोई बदियों में हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे बदी कह देते हैं, ये तो मुजस्सम बदी है। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक़ कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है ज़िक्रन, वो तो मुजस्सम ज़िक्र था, और ऐसा ज़िक्र हमने तुम्हारे अंदर उतारा है इसलिए कि तुम उलिल अलबाब हो। उलिल अलबाब वो लोग होते हैं जिनको, जो दुनिया की चीज़ों को देखकर, कायनात को, खुदा की मखलूक़ात को, बदलते हुए मौसमों को, हर तग़य्युर और तबद्दुल को जब भी वो देखते हैं खुदा याद आता है। तो फरमाया तुम खुदा को याद करने वाले लोग हो, तुम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के ज़िक्र की कोशिश करते रहते हो। बस मुबारक हो कि तुम्हारे लिए हमने एक मुजस्सम ज़िक्र वजूद उतार दिया है। तुम्हें ये सिखाएगा कि ज़िक्र होता क्या है। तुम अपनी दानिस्त में जिसको ज़िक्र समझते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहनुमाई के बग़ैर तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि ज़िक्र क्या होता है। उसके मुकाबले पर तुम्हारे ज़िक्र की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए बावजूद इसके कि तुम अहले ज़िक्र हो, तुम्हें एक मुरब्बी की, एक मुज़क्किर की ज़रूरत है। और ये वजूद वो है जो मुजस्सम खुदा की याद भी है और मुजस्सम खुदा की याद दिलाने वाला भी है। जैसे मुत्तक़ियों के लिए कुरान हदायत है, वह वैसा ही मज़मून है। मुत्तक़ी हैं तो हदायत पाएंगे, और हदायत पाएंगे तो फिर मुत्तक़ी बनेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि तक़वा होता क्या है। तो ज़िक्र की आला मनाजिल तक पहुँचाने वाला रसूल हमने तुम्हारे अंदर उतार दिया ताकि तुम्हारी सारी तमन्नाएँ पूरी हो जाएं।
تمہیں معلوم ہو کہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اندر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، بہت کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لے کے جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنا عظیم الشان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا ہے۔ کن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے جو پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں اور پھر پاک اعمال، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ویسے ہی نور میں ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہیں اندازہ نہیں کہ نور ہوتا کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ذکر کس کو کہتے ہیں۔ تم انسانی کوششوں کی حد تک ذکر کو بھی حاصل کرنے کی، ذکر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، ذکر الہی میں مصروف رہنے کی کوشش کرتے ہو، اور انسانی کوششوں کی حد تک تم ایمان بھی لے آئے ہو اور عمل صالح بھی اختیار کر چکے ہو۔ لیکن جب اس وجود کی پیروی کرو گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ذکر کے آداب سیکھو گے، ان سے حقیقت میں نور کا حصہ پاؤ گے جو نور خدا نے عطا فرمایا ہے۔ تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے تم اندھیروں میں تھے اور روشنیوں میں نکل آئے ہو۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک دفعہ ہو رہنے والا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جاری واقعہ ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ کی احادیث پر غور کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اگر انہیں شعور حاصل ہو، ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ بہت سی اندھیروں کی حالتوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اور نئے رستے کھلتے ہیں روشنی کی طرف جانے کے، نئے بلاوے آتے ہیں نور کی طرف۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ اندھیروں سے نور کی طرف لانے والا ہے، اس کا تعلق محض کافروں اور منکرین سے نہیں ہے، بلکہ ہر مومن سے اس کی زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل نور ہیں، ان کو وہ الہی نور عطا کرتے ہیں کہ وہ جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری گزشتہ زندگی ایک تاریکی میں بسر ہو رہی تھی۔ اس قرآن کریم نے دیکھیں کس گہرائی کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا، اور کس طرح ہم لوگ ہمارے جیسے کمزور انسانوں کی ہر قسم کی غلط فہمی کو دور فرما دیا کہ تم بظاہر کیسا ہی ذکر کر رہے ہو، کیسے ہی نیک اعمال بجا لا رہے ہو، محمد کی محتاجی سے باہر نہیں جا سکتے۔ جس دن تم نے اس محتاجی سے باہر قدم رکھا تم اندھیروں کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہی وجود ہے جس کی طرف لازماً ہر حال میں ہمیشہ کوشش کر کے انچ انچ جتنی بھی توفیق ملے قریب تر ہونا پڑے گا، اور جب تک قریب ہوتے رہو گے تم اندھیروں سے روشنی کی طرف حرکت کرتے رہو گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب دوبارہ پھر دہرایا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس ایمان کے بعد جس کا پہلے ذکر چلا ہے، ان اعمال صالحہ کے بعد جن کا پہلے ذکر ہو چکا، جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اندھیروں سے نور کی طرف نکالے جاؤ گے، پھر ایک ایمان نصیب ہوگا، پھر وہ اعمال صالحہ نصیب ہوں گے جو دائمی ہیں، کیونکہ ان کی جزا بھی دائمی ہے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر جو اعمال صالحہ ہیں ان کے دوام کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جو ایمان ہے اس کے ہمیشہ قائم رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، مگر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بڑھاؤ گے، اس دامن سے وابستہ رہو گے، چمٹے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک نیا ایمان نصیب ہوگا، نئے اعمال صالحہ عطا کیے جائیں گے، اور وہ ایسے ہیں جو دائمی ہیں۔
खालिदीन फ़ीहा अबदा, क्योंकि उनका अजर दायमी है, और दायमी अजर दायमी अमाल के नतीजे में मुस्तंबत हुआ करता है। अगरचे अमाल मौत की वजह से आर्जी दिखाई देते हैं, मगर दायमी अमाल से मुराद वो हैं कि अगर खुदा ताला अबद की ज़िंदगी भी अता करता तो ये मोमिन जो नेक अमाल के आदी हो जाते हैं अबद तक करते चले जाते और कभी ना थकते। बस अल्लाह का एहसान है कि मौत ने उनके दारुल अमल को एक मौके पर आकर ख़त्म कर दिया और लामुतनाही दारुल अजर में वो दाखिल कर दिए जाते हैं। क़द अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा, यहाँ लहूक से मुराद हर ऐसा मोमिन भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अव्वल तौर पर इसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, क्योंकि जमा की सीगे के बाद अचानक वाहिद का सीगा इस्तेमाल करना कोई माने रखता है। ये कहा तो जा सकता है कि इन लोगों में से हर फर्द मुराद है, लेकिन हकीकत में ज़िक्र रसूल की तरफ ये ज़मीर अव्वल तौर पर जाती है, ये इशारा अव्वल तौर पर उस तरफ जाता है। फरमाया वो ज़िक्र रसूल, वो जो मुजस्सम ज़िक्र है, क़द अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा, तुम लोगों को तो ये जन्नत मिलेगी जिनमें हमेशा जिनके उन बागात के नीचे पानी यानी खुदा के पाकीज़ा मोहब्बत के पानी बह रहे होंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए एक और भी ज़्यादा आसान रिज़्क़ मुकर्रर फरमाया गया है जिसकी कुना को तुम पहुँच नहीं सकते। इसलिए रिज़्क़न को नकरा में बयान फरमा दिया। नकरा बाज़ मौके पर अरब इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि गैर मामूली शान बयान करने में पेश नज़र हो। यानी एक रिज़्क़, कोई ऐसा रिज़्क़ जिसे हम तुम जानते नहीं हो, अगर तुम जानते तो अर रिज़्क़ा कहा जाता, जिसे तुम समझ नहीं सकते, उसकी कोई मिसाल तुमने देखी नहीं कभी, तो हम यही कह सकते हैं कि एक किस्म का रिज़्क़ है, तुम्हें कुछ पता नहीं वो क्या चीज़ है। और चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में मकाम और मर्तबे का हकीकी इरफान शायद ही किसी को नसीब हो जिसको खुदा ताला अता फरमाए, इसलिए चूँकि आपका आखिरी मकाम आपके ग़ुलामों से ओझल है, इसलिए उस मकाम की जज़ा भी ओझल है। ये मज़मून है जो यहाँ बयान फरमाया जा रहा है। कोई वजूद इतना बुलंद क़ामत हो कि उसका ऊपर का सरा नीचे से दिखाई ना दे, वैसा ही मंजर कुरान करीम खींच रहा है कि तुम्हारा रिज़्क़ तो तुम्हारी कोशिशों और नेकियों से मुनासबत रखता है और उसको हम अल्फाज में बयान कर सकते हैं। तुम जानते हो कि किस किस्म के ईमान तुम्हारे हैं, किस किस्म के अमाल सालिह हैं, उनसे मिलती जुलती एक जन्नत की जज़ा हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये होगी। लेकिन एक मेरा बंदा ऐसा है जिससे तुम जिक्र सीख रहे हो, जिससे तुम नूर पा रहे हो, उसके मकाम की इंतहा तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए उसकी जज़ा को भी नहीं समझ सकते। क़द अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा, अल्लाह ने उसके लिए बहुत ही अजीम शान, एक बहुत ही हसीन रिज़्क़ मुकर्रर फरमा रखा है। बस ज़िक्र के गुर अगर सीखने हैं, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इबारतों से गुज़श्ता खुतबे में मैंने वाज़े किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखें, बाकी सब महज तमाशे हैं, शोबदाबाजियाँ हैं, उनकी कोई भी हकीकत नहीं। इसी मज़मून पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद और इक़्तिबासात मैं आज आपके सामने रखता हूँ, और आइंदा खुतबे से फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के मुतल्लिक़ तफसील से रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तफसील से तो डाली जा ही नहीं सकती, मैं गलती से ये कह बैठा हूँ। ज़िक्र के जिस हद तक मेरी ताकत में है अहाता करने की कोशिश करूँगा। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत को भी, आपके कुना को भी अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा कोई अहाता नहीं कर सकता, और महज उस हद तक अहाता कर सकता है जिस हद तक खुदा इजाज़त दे और रहनुमाई फरमाए। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ का आप अपने आका और अपने मौला के साथ एक ऐसा रिश्ता था
जिस रिश्ते के मुतालिक खुद मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोग समझ नहीं सकते कि क्या रिश्ता है। इसलिए आपकी आंख से जब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं तो कुछ और ज़्यादा समझ आने लगती है, जो हमारी अपनी आंख वैसे देखने से माजूर थी और कासिर थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपनी शामत आमाल को नहीं सोचा, उन आमाल खैर को जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे तर्क कर दिया। यानी आजकल के सूफिया और आजकल के जो गोशानशीन फ़कीर बने हुए हैं उनके मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं, अपनी शामत आमाल को नहीं सोचा, उन आमाल खैर को जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे तर्क कर दिया और उनकी बजाय ख़ुद तराशीदा दुरूद व वज़ाइफ दाखिल कर लिए और चंद काफ़ियों का हिफ्ज़ कर लेना काफ़ी समझा गया। यानी काफ़ी का यही मफ़हूम है, तो जितनी याद होंगी वही काफ़ी हैं। बुल्ले शाह की काफ़ियों पर वजद में आ जाते हैं और यही वजह है कि कुरान शरीफ का जहाँ वाज हो रहा हो वहाँ बहुत ही कम लोग जमा होते हैं, लेकिन जहाँ इस किस्म के मजमा हों वहाँ एक ग्रोह कसीर जमा हो जाता है। नेकियों की तरफ से ये कम रग़बती और नफसानी और शहवानी अमूर की तरफ तवज्जो साफ ज़ाहिर करती है कि लज़्ज़त रूह और लज़्ज़त नफ्स में इन लोगों ने कोई फ़र्क नहीं समझा। कैसा पाकीज़ा तज़किया फरमाया है। इसको कहते हैं अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाना। मज़मून को किस तरह खोल कर दिखा दिया है। वो लोग जो वजद करते हैं कवालियों पर, वो लोग जो वजद करते हैं काफ़ियों पर और इसी किस्म के कलाम पर, जैसे का जिक्र मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर उनको सच्चा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से होता तो जितना वजद वो एक बंदे की बातों पर करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वजद वो कुरान पर करते। लेकिन जब कुरान के जिक्र चलते हैं तो ये लोग या तो उन मजलिसों में जाते नहीं या उन मजलिसों में इनको नींद आने लगती है, बेताल्लुक़ से हो जाते हैं। और सबसे अजीम निशानी इनकी इस बात की ये है, कम रग़बती नफसानी और शहवानी अमूर की तरफ तवज्जो इनकी रहती है, बाकी रहती है। बस आप देख लें, उन इलाक़ों का दौरा कर लें जहाँ बुल्ले शाह या बहू सुल्तान वग़ैरह के नगमे अलापे जाते हैं या मियाँ मोहम्मद के गीत पढ़े जाते हैं। वो लोग जो इनसे लज़्ज़त उठा रहे होते हैं, वो लोग जो पढ़ कर सुनाते हैं, उनकी अमली ज़िंदगी उनकी इस लज़्ज़त को छुटला रही होती है। या यूँ कहना चाहिए कि उनकी अमली ज़िंदगी इस लज़्ज़त की तारीफ़ कर रही होती है, उसके तयन कर रही होती है। वो बताती है कि ये लज़्ज़त रूहानी नहीं थी, जिस किस्म के कि जिस्मानी शहवानी ग़ुलामियों में ये लोग जकड़े हुए हैं वैसी ही इनकी लज़्ज़त है। ये हो कैसे सकता है कि एक शख्स को ज़िक्र इलाही से लज़्ज़त नसीब हो और वो पाक ना हो, उसके वजूद में कोई पाक तब्दीली पैदा ना हो, उसे अमाल सालिहा से महरूमी बाक़ायम रहे। बस वो लोग जो इन मजलिसों में जाते हैं, जैसे बद अमाल लेकर जाते हैं वैसे ही बद अमाल लेकर वापस आ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा उन मजलिसों में जाना बुराइयों को कम करने की बजाय बुराइयों में इजाफे का मूजिब बन जाता है, क्योंकि इन इलाक़ों में ये रिवाज है कि बाज़ दफ़ा औरतें भी घुंघरू पहन कर और बाज़ बाज़ारी औरतें अपनी रूहानियत के इजहार के लिए इस तरह मैदान में निकलती हैं कि थिरकती हुई, रक़्स करती हुई उनके गीत गाती हैं और लोग उन औरतों के नज़ारे में महव हो जाते हैं और दुनिया समझ रही है कि ये भी खुदा वाले हैं, वो भी खुदा वाली है। और कोई पाक तब्दीली पैदा होने की बजाय नफसानी शहवात पहले से बढ़ जाती हैं जब वो वापस आते हैं। और ऐसे सिलसिले मज़ारों पर भी चलते हैं, हर किस्म की बदियों के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ ड्रग एडिक्शन के नज़ारे देखने हो तो सबसे ज़्यादा उन मज़ारों पर दिखाई देंगे। बड़े बड़े मस्त फ़कीर बैठे हुए हैं जो दरअसल कोई ना कोई नशा कर रहे हैं और वो इस दुनियावी नशे में अपने ज़ात को खोए हुए हैं और लोग समझते हैं कि अहलुल्लाह लोग हैं, खुदा में अपने आप को मगन कर दिया है, खुदा की ज़ात में खोए गए हैं।
تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تزیہ دیکھیں کتنا پیارا، کتنا پاک اور صاف ہے۔ فرمایا یہ تو نہیں کہ لذت ان کو نہیں آتی، وہ تو حال ڈالتے، بعض دفعہ ان کو دورے پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ کانپتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ جا پڑتے ہیں، لیکن فرمایا لذت روح اور لذت نفس میں ان لوگوں نے فرق نہیں سمجھا۔ لذت نفس سے بھی ویسی ہی کیفیت پیدا ہو جاتی، شہوانی جذبات کو کی جب سیری ہو، اس دوران جب کہ وہ شہوانی جذبات کی سیری کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے بعض دفعہ ویسے ہی لرزے طاری ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ کے ذکر میں، اس کی محبت میں آگے بڑھتے ہوئے بعض دفعہ سارے وجود پر ایک تھر تھری آ جاتی ہے، ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ بس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں فرق اگر دیکھنا ہے تو ان کے اعمال کا جائزہ لو۔ اگر وہ بد اعمال لوگ ہیں، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ انسانی حقوق ادا کرنا تو درکنار، ہمیشہ حقوق غصب کرنے کے در پہ رہتے ہیں، جھوٹے، رشوت خور، چوریوں کے کمائے ہوئے مال، لوگوں کے ہتھیائے ہوئے مال ان کی عزتوں اور برائیوں کا موجب بنے ہوئے ہیں، دنیا کی سیاستیں ان کے لیے محض دنیا کمانے کا ذریعہ ہیں، نہ کہ خدمت انسانیت کرنے کا ذریعہ۔ ان کے اس کردار میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ ہاں، ان کو مزاروں پر جاتے ہوئے دیکھو گے، ان کو کافیاں سنتے ہوئے دیکھو گے، اور یہی ان کی نیکی کا معراج ہے۔ تصویریں چھپ جائیں گی کہ فلاں بزرگ سیاستدان نے فلاں مزار پر جا کے چادر چڑھا دی، اور فلاں جگہ جا کر اس نے کافی میں حصہ لیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیا پاک تبدیلی پیدا ہوئی، یا اس نے قوم کے رویے میں کیا تبدیلی کر کے دکھائی، اس کا کوئی ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بس وجہ یہی ہے کہ لذت روح اور لذت نفس میں ان لوگوں نے فرق نہیں سمجھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ بعض ان رقص و سرود کی مجلسوں میں دانستہ پگڑیاں اتار لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہی وجد ہو جاتا ہے، یعنی پگڑی اتار کے پھینک دی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وجد کی حالت میں ہیں۔ اس قسم کی بدعتیں اور اختراعی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے نماز سے لذت نہیں اٹھائی اور اس ذوق سے محروم ہیں، وہ روح کی تسلی اور اطمینان کی حالت ہی کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں جانتے کہ وہ سرور کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی بدعتیں کرتے ہیں، اس قسم کی بدعتیں مسلمان کہلا کر نکالتے ہیں۔ اگر روح کی خوشی اور لذت کا سامان اسی میں تھا تو چاہیے تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف ترین اور اکمل ترین انسان دنیا میں تھے، وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دیتے یا اپنے اعمال سے ہی کچھ کر دکھاتے۔ میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے مشائخ اور گدی نشین اور صاحب سلسلہ ہیں پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود و وظائف اور چلہ کشیاں الٹے سیدھے لٹکنا بھول گئے تھے؟ اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعے اصل تھے، مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف قرآن شریف میں یہ پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسری طرف اپنی ایجادوں اور بدعتوں سے اس تکمیل کو توڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 89 و 90۔ یہ مضمون تو ابھی انشاءاللہ کئی سلسلوں تک کافی خطبوں تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں سے میں نے بات ختم کی ہے آئندہ خطبے میں یہیں سے اس بات کو پھر اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر